یہ جائز ہے بلکہ اسے تاکید ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہی حال تھا کہ آپ رسول بھی تھے اور امت کی ضروریات سے واقف تھے، اور یہ جانتے تھے کہ شدید قحط آنے والا ہے، کہ جب ایسے حالات آگے آنے والے ہیں تو پھر جسم مخلوق کو راحت پہنچانا اور ان کے لیے آسائش کی صورت پیدا کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس ذمہ داری کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بادشاہ سے امارت طلب فرمائی۔ عہدہ، حکومت مانگنا، منصب طلب کرنا، اس کو احادیث مبارکہ میں منع کیا گیا کہ انسان اس کی طلب نہ رکھے۔ اب اگر کوئی امارت چاہتا ہے، منصب چاہتا ہے، عہدہ چاہتا ہے، تو 3 مسئلے یاد رکھیے گا۔ نمبر 1، عدل قائم کرنے کی نیت سے ظالم بادشاہ کی طرف سے عہدے کو قبول کرنا جائز ہے۔ اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے تو علماء نے لکھا کہ اگر عدل قائم کرنے کی نیت سے ظالم بادشاہ کی طرف سے عہدہ ملتا ہے تو اسے قبول کرنا جائز ہے۔ اگر عہدہ ملنے کے بعد اب اگر عدل قائم نہ کر سکا تو یاد رکھیے کہ پھر ظالم بادشاہ کی طرف سے عہدہ قبول نہ کرنے میں ہی علماء نے لکھا عافیت ہے، اور یہی ہمارے بزرگان دین کا طریقہ رہا۔ حضرت ربیع بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یزید بن عمر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال کا نگران مقرر کرنا چاہتا تھا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں وزیر خزانہ۔ وزیر خزانہ امام اعظم کو بنانا چاہتا تھا، آپ نے اس سے انکار کر دیا۔ اب جب اس عہدے کو قبول نہ کیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کو چھوڑ دیا جاتا، لیکن اس وقت کے لوگ ایسے خطرناک ہوتے تھے کہ انہوں نے اس یزید بن عمر نے آپ کو 20 کوڑے لگوائے۔ اللہ اکبر! وقت کے امام اعظم کو صرف عہدہ دے رہے ہیں لیکن آپ نے عہدہ نہیں لیا، تو آپ نے 20 کوڑے کھا لیے لیکن آپ نے عہدہ قبول نہ کیا۔ اسی طرح آپ کی امانت داری، کیونکہ آپ قرآن و حدیث کو سب سے بہتر جاننے والے تھے، تو بادشاہ اس زمانے میں جو تھا امام اعظم کو اپنے خزانے کی چابیاں دینا چاہی، اور دھمکی بھی ساتھ دی کہ اگر آپ نے اس خزانے کی چابیوں کو نہ سنبھالا تو پھر میں آپ کی پیٹھ پر کوڑے برساؤں گا۔ آپ نے اللہ کے عذاب پر بادشاہ کی سزا کو ترجیح دی اور خزانے کی چابیاں نہ لے کر اپنے پیٹھ پر کوڑے برداشت کر لیے۔ یہ تھے ہمارے امام اعظم۔ اور اسی طرح ایک اور مرتبہ، یعنی 2 دفعہ آپ کو پیشکش کی گئی حکومت کی طرف سے، تیسری پیشکش آئی۔ اب کیونکہ آپ جج بننے کے بھی قابل تھے، آپ کو جج بنانے کا عہدہ دیا گیا، چیف جسٹس کا عہدہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ آپ نے فرمایا میں اس کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی کہ آپ اس کی صلاحیت کیوں نہیں رکھتے، تو آپ نے فرمایا اگر میں سچا ہوں تو واقعی اس کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو یاد رکھو کہ جھوٹا شخص کبھی قاضی بننے کا اہل نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کس تقوی کے مقام پر تھے کہ صلاحیت رکھنے کے باوجود عہدہ قبول نہ کرتے تھے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ اگر عدل قائم کرنے کی نیت سے ظالم بادشاہ کی طرف سے عہدہ ملے تو وہ عہدہ لینا جائز ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، امام اعظم نے اسی لیے نہیں لیا۔ دوسری بات، اگر دین کے احکام کو جاری کرنا کافر یا فاسق بادشاہ کی طرف سے عہدہ لیے بغیر نہیں ہو سکے گا تو پھر بھی اس عہدے میں مدد لینا جائز ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یاد رکھیے گا کہ فخر و تکبر کے لیے اپنی خوبیوں کو بیان کرنا ناجائز ہے، جیسے کہ ہمارے سیاستدان کرتے ہیں کہ کوئی خوبی نہ بھی ہو تو پھر بھی خوبی بنا کر کے ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں۔ ایک گٹر کا ڈھکن بھی کوئی لگوا دیتا ہے تو اپنی تصویریں لگوائے گا کہ میں نے گٹر کا ڈھکن لگا کے بہت بڑا کام کر لیا۔ آج لوگ اگر وہی ہمارا ہی پیسہ، ٹیکس کا پیسہ، سب کچھ پیسہ، لیکن اس کے باوجود اگر گلی بن جائے تو گلی والے ان کے لیے بینر لگا کے ان کو شکریہ ادا کریں تو وہ خوش ہوں گے۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ فخر و تکبر کے لیے اپنی خوبیوں کو بیان کرنا ناجائز ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ دوسروں کو نفع پہنچانے یا مخلوق کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی خوبیوں کے اظہار کی ضرورت پیش آئے
تو پھر اس پر علماء نے لکھا یہ ممنوع نہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا بادشاہ کو کہ میں حفاظت والا بھی ہوں اور علم والا بھی ہوں, تو اس لیے آپ نے عہدہ لے لیا تاکہ یہ کسی نااہل کے ہاتھ میں نہ چلا جائے کہ آگے اگر جو شدید 7 سال آنے والے ہیں اس میں مخلوق خدا پریشان نہ ہو جائے. آگے سنیے, فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اور ایسے ہی ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا اور اس میں جہاں چاہے رہائش اختیار کرے. ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں اور ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرواتے. یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا کہ جس طرح ہم نے اندھیرے کنویں سے نجات دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی عطا فرما کر بادشاہ کی نگاہوں میں معزز بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام پر انعام فرمایا, اسی طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین کا اقتدار بھی عطا فرمایا اور مصر کا سب کچھ ان کے ہاتھ میں دے دیا. کیسے دے دیا؟ سنیے, مفسرین فرماتے ہیں کہ حکومت جب آپ نے کہا کہ میں حفاظت والا ہوں علم والا ہوں, تو اس کے 1 سال کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر اب ان کی تاج پوشی کی اور اپنی تلوار اور اپنی مہر آپ کے سامنے پیش کی اور آپ کو جواہرات لگے ہوئے سونے کے تخت پر بٹھایا اور ملک پورا مصر جو تھا وہ آپ کے سپرد کیا. اور کتفیر جو عزیز مصر تھا, جو پہلے وزیر اعظم تھا, اس کو معزول کیا, یعنی اس کو عہدے سے ہٹایا اور اس کی جگہ آپ کو والی بنایا اور تمام خزانے آپ کے حوالے کیے, سلطنت کے تمام امور آپ کے ہاتھ میں دے دیا اور یہ بادشاہ خود آپ کا فرما بردار ہو گیا. جو ولید بن ریان جو بادشاہ تھا, علماء کہتے ہیں کہ یہ خود آپ کا اتنا فرما بردار ہو گیا کہ اب آپ کی رائے میں دخل نہ دیتا تھا. خود تھا بادشاہ لیکن حقیقت میں بادشاہ آپ کو بنا دیا اور جو آپ کہتے تھے وہی ہوتا تھا. آپ کی رائے میں دخل اندازی نہ کرتا تھا اور آپ کے ہر حکم کو مانتا. اسی زمانے میں علماء نے کہا عزیز مصر کا انتقال ہو گیا اور تو بادشاہ نے زلیخا کا نکاح. اب دیکھیے کہاں سے زلیخا کا نکاح کیسے ہوا, تو یہ سن لیجئے کہ اب اسی بادشاہ نے, کیونکہ عزیز مصر کی بیوی تھی زلیخا, اب زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر دیا. جب حضرت یوسف علیہ السلام حضرت زلیخا کے پاس پہنچے تو آپ نے اس سے فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں, یعنی جو پیچھے آپ سن چکے تھے, فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں جو تو چاہتی تھی. یعنی تو حضرت زلیخا نے کہا اے صدیق مجھے ملامت نہ کیجیے, میں خوب رو تھی, یعنی میں حسین تھی, جوان تھی, عیش میں تھی اور عزیز مصر جو میرا شوہر تھا اس کو عورتوں سے کوئی سروکار نہ وہ نہیں رکھتا تھا, لیکن میں اس کی بیوی تھی لیکن وہ عورتوں سے کوئی سروکار نہ رکھتا تھا اور آپ کو اللہ نے یہ حسن و جمال عطا کیا تھا. بس میرا دل جو تھا میرے اختیار سے باہر ہو گیا اور اللہ نے آپ کو معصوم کیا ہے, اس لیے آپ محفوظ رہے. اور یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت یوسف سے زلیخا کا نکاح ہوا تو روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت زلیخا کنواری, آپ نے حضرت زلیخا کو بالکل کنواری پایا. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا زلیخا سے نکاح ہوا تو جیسے ایک کنواری لڑکی ہوتی ہے ویسے ہی وہ کنواری لڑکی کی طرح تھی. اور پھر حضرت زلیخا کی, کیونکہ وہ عورتوں سے تو کوئی سروکار نہیں رکھتا تھا, وہ بالکل کنواری نکاح میں آ گئی تھی لیکن بالکل کنواری کی طرح تھی. اب جب آپ کا حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح ہوا تو آپ کو اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے. آپ کے ایک بیٹے کا نام افراسین اور دوسرے کا نام میشا تھا اور یوں آپ کی حکومت مضبوط ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں عدل کی بنیادیں قائم کی جس سے ہر مرد اور عورت میں آپ کی محبت پیدا ہوئی. اب دیکھیے محبت کیسے پیدا ہوتی ہے, جب بندہ عدل کرے, کیونکہ عدل جس کو ملتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے اور یہ منصف ہے, تو اس کی وجہ سے پورے مصر کا مرد
बच्चा बच्चा हो या मर्द औरत हो, सबके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हुई। अब क्या हुआ, अब वो वक्त आया कि कहत साली के दिनों में आपने गल्लों के जखीरे जमा करने की तदबीर फरमाई। उसके लिए अब ये देखिए कैसा एक मईशत दान, एक जो संभालने वाला जो होता है वो कैसा होना चाहिए, माशी निजाम किसके हाथ में होना चाहिए। अब देखिए यहां से मैं आपको बताता हूं, आपने उसके लिए सबसे पहले बहुत वसी और आलीशान गोदाम तामीर फरमाए और बहुत कसीर ज़खायर जमा किए। जब फराखी के 7 साल गुजर गए, अब वो जमाना आया जो ख्वाब में देखा था। 7 साल बड़े कहत वाले आए। तो अब देखिए बादशाह हो या रियाया हो, सबके लिए एक हुक्म होगा। बादशाह के लिए ये नहीं कि बादशाह के लिए कोई अलग होगा। आपने, क्योंकि बादशाह आपका फर्मा बरदार हो चुका था, आपने बादशाह और जितने खादिम बादशाह के थे, यानी बादशाह की खिदमत करने वाले वो सब, और सबके लिए आपने एक वक्त का खाना मुकर्रर कर दिया। यानी क्योंकि वो शदीद कहत का जमाना था, खाने के वाले लाले पड़ गए थे। आपने कहा बादशाह को भी एक वक्त का खाना मिलेगा, ये नहीं कि 2 वक्त का खाना मिलेगा, और उसके जितने खुद्दाम हैं उन सबको भी एक वक्त का खाना मिलेगा। एक रोज बादशाह ने आपसे भूख की शिकायत की, तो आपने उसी बादशाह से फरमाया कि ये तो कहत की इब्तिदा का वक्त है। फिर क्या हुआ, अब मिस्र के जो लोग थे उन सब के पास पहले साल में जो जखीरा था, उलमा कहते हैं वो सब खत्म हो गया, बाजार पूरा खाली का खाली हो गया। अब ये सुनिएगा, ये बड़ा काबिल गौर में जो नुक्ता आपको बताना चाहता हूं वो सुनिएगा। पहला साल सब खत्म हो गया, बाजार खाली हो गए। अब क्या हुआ, अब गल्ला लेना है, तो अहले मिस्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास अपने जितने दिरहम थे, दीनार थे, वो सब लेकर आपकी बारगाह में लेकर आ गए। सारे मिस्र के मर्द आप अपने घरों में से दिरहम दीनार उनके खत्म हो गए और उसके बदले में गल्ला खरीदने लगे। फिर यूं इस तरह मिस्र का सारा माल, यानी दिरहम हो या दीनार, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आ गया। दूसरा साल मिस्रियों ने, अब क्योंकि पैसा तो है नहीं, अब क्या करेंगे, अब भी गल्ला चाहिए, क्योंकि इंसान खाए बगैर नहीं रह सकता, पैसे के बगैर भी रह जाएगा, सोने ज़ेवरात के बगैर भी। यही देखिए कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन हकीकत दिखा रहा है कि फिर दूसरा साल मिस्रियों ने अपने जेवर और जवाहिरात जो उनके घरों में थे, सारे के सारे मिस्र के लोग वो सब उठाकर आपकी बारगाह में लेकर आ गए और इस तरह उन्होंने गल्ला खरीदा। फिर क्या हुआ, फिर तीसरा साल आया, तो तीसरा साल उनके चौपाए जो उनके पास थे, जानदार और जानवर वगैरह जितने थे, वो सब लेकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आ गए। अब यूं पूरे मुल्क में कोई जानवर ना रहा, जेवरात ना रहे, सोना ना रहा, चांदी ना रही, रुपए दिनार दिरहम ना रहा। फिर क्या हुआ, चौथा साल आया। अब क्या होगा, तो जो, क्योंकि उस जमाने में गुलाम हुआ करते थे, तो उन्होंने चौथे साल अपने सारे गुलाम और बातियां जो कनीजें हुआ करती थी वो सारी लाकर बेच दी और उसके बदले में गल्ला खरीदा। 5वां साल आया। 5वां साल मुफस्सिरीन कहते हैं कि अब उनके पास कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने 5वें साल अब जो उनके प्लॉट्स वगैरह थे, यानी पहले तो सोने जेवरात सब कुछ निकाल दिया, 5वें साल उनके पास जो प्लॉट्स थे, अमला था, जागीरें थी, वो सारी फरोख्त कर कर उन्होंने 5वें साल गल्ला खरीदा। अब क्या करें, छठा साल आ गया, अभी भी कहत के 2 साल बाकी हैं। छठे साल मुफस्सिरीन कहते हैं उनके पास कोई चीज बाकी ना रही, सिर्फ उनकी औलादें रह गई। उन्होंने अपनी औलादों को बेचा और गल्ला खरीदा। सारे मिस्र के जितने बच्चे थे सब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचे गए और उसके बदले में गल्ला खरीदा गया। फिर 7वां साल आया। अब क्या करें कि औलाद भी ना रही, अब तो सिर्फ खुद बचे। तो फिर क्या हुआ, 7वें साल में उलमा कहते हैं कि मिस्र की कोई औरत, कोई मर्द ना बचा, सब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गुलाम बन गए और जो औरतें थी वो आपकी कनीजें बन गई। उस वक्त सबकी जुबान पर एक ही लफ्ज, ये कलिमात थे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सी अजमत और जलालत कभी किसी बादशाह को मुयस्सर ना आई। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस वक्त बादशाह से फरमाया। अब ये सब कुछ, यानी इसके मालिक यूसुफ अलैहिस्सलाम है, तो उस वक्त बादशाह को क्या कहा, वो तारीखी जुमले सुनिए। आपने फरमाया, ए बादशाह, तुमने देखा कि अल्लाह ने मुझ पर कैसा करम फरमाया।
اس نے مجھ پر کیسا عظیم احسان فرمایا، اب بتاؤ ان لوگوں کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ بادشاہ نے عرض کی کہ جو آپ کی رائے ہو وہی ہمیں منظور ہے، ہم سب آپ کے تابع ہیں۔ یعنی بادشاہ بھی آپ کا تابع ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا وہ سنیے، میں قربان جاؤں ان الفاظ پر، کیا سنہری آپ نے فرمایا، بادشاہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ کرتا ہوں اور تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں نے تمام اہل مصر کو آزاد کر دیا، اور یوں ان کی تمام املاک، کل جاگیریں جو انہوں نے مجھے دی تھی، بیٹے دیے، جاگیریں دی، پلاٹس دی، زیورات دیے، سب میں نے انہیں واپس کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے ان کو واپس کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ اللہ کے نبی ایسے تھے کہ انہوں نے خود بھی پیٹ بھر کر اس زمانے میں پورے 7 سال میں کبھی خود بھی پیٹ بھر کر نہ کھایا، اور آپ بھوکے رہے۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کے پاس تو سب کچھ آ چکا تھا، آپ اتنا یعنی بھوکے کیوں رہ رہے؟ ایک درد مند رعایت حاکم کیسا ہونا چاہیے، یہ یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس اندیشے سے بھوکا رہتا ہوں کہ کہیں میں سیر ہو کر کھا لوں تو کہیں میں بھوکوں کو نہ بھول جاؤں۔ اللہ اکبر، کیا پاکیزہ اخلاق تھے۔ مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا، اس نقطے کو بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ مفسرین کہتے ہیں یہ سب کیوں ہوا، کہ یہ سارا سب کچھ کیوں ان کے پاس آیا، اس میں سوچنے والی بات ہے۔ تو انہوں نے ایک نقطہ بتایا کہ وہ نقطہ یہ ہے کہ مصر کے تمام مرد اور عورت کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدے ہوئے غلام اور کنیز جو اللہ نے بنا دیا، اس میں حکمت کیا تھی؟ تو مفسرین کہتے ہیں اس میں حکمت یہ تھی تاکہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ یہ تو غلام بن کر آئے تھے، غلام کی شان میں آئے تھے، اور مصر کے ایک شخص کے خریدے ہوئے یہ غلام ہیں۔ اور جب سب مصری حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام بن گئے اور آزاد کیے ہوئے غلام ہوئے، تو یہ پتہ چلا کہ تاکہ کوئی اللہ کے نبی کو غلام بھی نہ بول سکے، یہ تو غلام بن کر خریدے گئے تھے، اور یہ تو لیکن اللہ کی یہ شان ہے کہ ان کی اس غلامی کا وہ جو لفظ بھی ان پر وہ استعمال نہ ہو سکے۔ تو یہ سب کیوں ملا، یہ سب کس وجہ سے ملا؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ تھا صبر، اور صبر کی جزا اللہ نے کتنی شاندار عطا فرمائی۔ تو یہی چیز قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ جب تم صبر کرو گے تمہیں تکلیفیں بھی آئیں گی، لیکن اللہ کہاں سے اٹھا کر کہاں عظمتوں کو رفتیں بلندی عطا کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر کا صدقہ اللہ ہمیں بھی صبر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا تو بڑی شان والا ہے، تو ہر چاہت پر قادر ہے۔ میرے مولا ہمیں اپنی رضا کی دولت دے دے، یا اللہ صبر شکر کی دولت دے دے، اللہ ناشکری سے بچا لے۔ ہم لوگوں سے شکوے شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہماری زبانوں کا کنٹرول ہمیں دے دے۔ مالک اس زبان کو ذکر کرنے والی بنا دے، اس زبان کو ہمیشہ شکر کرنے والی بنا دے، حق بولنے والی بنا دے، حق کا ساتھ دینے والی بنا دے۔ میرے مولا تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری خطائیں معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں، جس کے دل میں جو مراد ہو میرے مولا سب کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔